ویلکم بیک. آج ہم بہت ہی مزیدار باتیں بھی کر رہے ہیں کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ بھائی الٹی چپل نہ رکھو, جا نماز ایسے نہ کرو, تو یہ نہ کھڑے ہو, تو وہ نہ وہاں نہ کھڑے ہو, کالی بلی کو نہ دیکھو, سامنے سے نہ گزر جائے. اس میں سے ایک اور بات جو بڑی فنی بھی مجھے ساؤنڈ کرتی ہے جھاڑو کے حوالے سے, کہ کوئی مہمان اگر آپ کے گھر سے ہو کر گیا ہے یا کوئی بھی انسان آپ کے اپنے گھر سے کوئی جا رہا ہے سفر پہ یا ادروائز, اس کے گھر سے باہر نکلتے ہی آپ نے جھاڑو نہیں دینی ہے. تو اس بات میں کیا مطلب, یہ لاجک کیا ہے, مجھے بات ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی طرح کوئی کچھ خواتین کہتی ہیں کہ رات میں جھاڑو نہیں دینی چاہیے, اس سے رزق کم ہوتا ہے. ایسی یہ سب تواہم پرستی ہے, یہ وہم ہے, شریعت مطالعہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس وقت گندگی ہو, شریعت کہتی ہے صفائی نفس ایمان ہے. الطہور نفس الایمان, یعنی صفائی نفس ایمان ہے. آپ کسی وقت بھی جھاڑو دے سکتے ہیں. اور دوسری اسی طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ ہی سمجھتے ہیں کہ یہ کر لیں گے تو ہمارا کام خراب ہو جائے گا. آپ یہ کام بنانا, سنوارنا, آپ اللہ کی رضا پر ہیں. آپ کے جو کام بگڑتے ہیں, ہو سکتا ہے اس میں آپ کے لیے اللہ کی طرف سے بہتری ہو. جیسے مثال دیتا ہوں, ایک بچہ ہے جو رو رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے سخت سردی کے اندر کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے, اور اس کو نزلہ بھی ہے, زکام بھی ہے. تو اس کے والد سے کہتے ہیں کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں, جب گرمیاں آئیں گی اور تمہاری طبیعت ٹھیک ہوگی تو میں تمہیں آئس کریم کھلا دوں گا, مگر ابھی تم نے آئس کریم کھائی تو تمہاری جان جا سکتی ہے. تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں اس لیے ڈالتے ہیں کہ تاکہ ہمارا ایمان بچ جائے. جس طرح سردی میں اس کی جان جا سکتی تھی, کبھی کوئی نعمت مل جائے تو ہمارا ایمان جا سکتا ہے. تو کبھی کبھی آزمائش اس وجہ سے ہوتی ہیں, نہ کسی کے مہمان کے آنے پر ہوتی ہیں, نہ جھاڑو الٹے رکھنے پہ ہوتی ہے, نہ چپل الٹے رکھنے پہ ہوتی ہے, نہ الٹا ہو کے الٹے سیدھے کام کرنے سے ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں اللہ کی مشیت کی وجہ سے. بالکل بے شک. ایسے آپا جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے یہ بیری کے درخت کی, اور جس طرح کے ہم نے بات کی, ایسی بہت ہی مشہور دو باتیں ہیں کہ چاند گرہن اور سورج گرہن, وہ اس سے جو ہے وہ ساری خواتین جو کہ اسپیشلی جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے بہت, ان کو تو کمروں میں بند کر کے تالا لگا دیا جاتا ہے کہ جب تک کہ وہ چاند نہ چلا جائے یا سورج ٹھیک نہ ہو جائے باہر نہیں آنا. اور اسی طرح سے اس دن کوئی کام نہیں کرنا, چھری کانٹوں سے دور رہنا, اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سننے کو ملتی ہیں. اس بات میں کہاں تک صداقت ہے, کچھ حقیقتاً کوئی امپیکٹ ڈالتے ہیں وہ؟ اچھا, شریعت اسلامی میں ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے, لیکن یہ کہ بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں, اور جب بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں تو کون بڑی بوڑھیوں سے جیت سکتا ہے. مطلب کہ ویسے تو شریعت میں تو اس طرح کا کچھ نہیں ہے نا, یا قرآن شریف میں حضور نے فرمایا الطیرۃ شرک, الطیرۃ شرک, کہ اس طرح کی بدگمانی لینا شرک ہے, اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. اور یہ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ شرک آپ کو جنت سے دور کر دے اور جہنم کے قریب کر دے. کتنی بڑی بات ہے. یہ تو بہت ہی مطلب ایسی بات ہے, لیکن یہ ساری باتیں پیڑھی در پیڑھی جو غلط انفارمیشن ہے, مس انفارمیشن ہے, وہ چلتی چلی آ رہی ہے. نوح علیہ السلام کی آپ واقع پڑھیں قرآن کے مطابق, قوم سمود کو پڑھیں, قوم عاد کو پڑھیں, قوم شعیب کو پڑھو. جب ان کے اللہ کے نبی اس زمانے میں ان سے کہتے تھے, خود نبی صاحب تو وہ کہتے تھے ہم اپنے آباء و اجداد کی باتیں کیسے چھوڑ دیں. قالوا آباؤنا و آباؤکم, یہ ساری باتیں تو ہمیں ہمارے آباء و اجداد و دادا پردادا اوپر تک لوگوں نے بتائی ہیں, ہم ان کو کیسے چھوڑ دیں. تو قرآن کا اللہ واحد, اللہ ایک ہے, اور اللہ پہ یقین رکھو. یہ ساری باتیں آج سے 1000 2000 3000 سال پہلے بھی لوگ کیا کرتے تھے, اور اللہ کے انبیاء آگے انہیں روکتے تھے. اور ابھی بھی ہم وہی باتیں دہرا رہے ہیں جو 1000 2000 سال سے چلی آ رہی ہیں, ان میں کچھ چینج نہیں ہے. اچھا, جس طرح ابھی آپ بات کر رہی تھی جیسے بیری کے درخت, دیکھیں جس طرح اللہ نے انسان کو بنایا اسی طرح جنات کو بنایا. یہ قرآن کے اندر ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اللہ نے جنات انسان کو بنایا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وخلق الجان من النار وخلق الجان من مارج من نار, اور ہم نے جنات کو آگ سے بنایا. تو آگ, جنات ایک وجود ہے, اس کا انکار نہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہوا چلے تو جنات آ گئے, یا آپ نے ہینگر لڑکا ہے کپڑے کے اندر وہ نیچے گر گئے تو کسی نے کچھ کرا دیا. اس طرح کی تواہم پرستی ہوتی ہے, خاص طور پہ دلہنوں کے حوالے سے. کوئی نعوذ باللہ من ذالک, ہم اتنے بدتمیز معاشرے میں رہ رہے ہیں, کوئی نوجوان لڑکی کی طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو جائے اور اس کو دلہن کے سامنے نہیں آنے دیتے کہ دلہن اس عورت کی نحوست اس دلہن پہ پڑے گی نعوذ باللہ, اور یہ دلہن جو ہے نا اس کا مستقبل خراب ہو جائے گا. اس طرح اگر کوئی شخص کرتا ہے اور عورتیں روکتی ہیں, میں اپنی بہنیں سے کہوں گا آپ ظلم کریں گے, کیونکہ ہم عید کے بعد شادیاں ہوں گی. مستقبل بہتر اللہ کے فضل و کرم سے ہوتا ہے اور مظلوم کی دعا سے ہوتا ہے. حضور نے فرمایا مظلوم کی دعا فرش سے لے کر عرش تک جاتی ہے. بہت ہی خوب کہا آپ نے. یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو اب تک ساری صحیح اور اوتھینٹک انفارمیشن جا رہی ہے, تو خدا را ان چیزوں کو ذرا سوچ لیجیے گا. پروگرام مس کر گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, سحری میں ریپیٹ پہ آئے گا, سب مل کے دیکھیں گھر والے, اور یہ جو ہے نا اوتھینٹک باتیں ان کو جانیں, اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے
اور کہا گیا ہے کہ یہ نہیں کرو ورنہ یہ شرک کہلائے گا، تو ہمیں ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔